السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش اور خیر سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے کل جو ہم نے سابق کا کلاس پڑھا تھا، سابق کا ویڈیو پڑھا تھا حروف اصلیہ کے بارے میں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اس کو بھی دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو سبق کو آپ نے نہیں پڑھا نہیں سنا تو پہلے جا کر اس کلاس کو سنیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، وہاں پر آپ جائیں اور اس کلاس کو سنیں اور لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حروف شفویہ کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ حروف شفویہ کتنے ہیں، حروف شفویہ کس کو کہا جاتا ہے اور کون کون سے حروف ہیں، ان کو حروف شفویہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ جو 3-4 چیزیں ہیں اس کو ہم جانیں گے۔ اس کے بعد حروف شفویہ کے آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو محترم دوستو، یہ باتیں اپنی کاپی پر بھی آپ نوٹ کر لیں کہ حروف شفویہ جو ہے وہ 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 4۔ فا، با، میم، واو، یہ 4 حروف ہیں، انہیں حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم پڑھیں گے ان کو حروف شفویہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو حروف شفویہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب یہاں پر بات ہے، آج جو ہم سبق پڑھیں گے، آج جو ہمارا کلاس ہے وہ خالی حرف فا کے بارے میں ہے۔ باقی جو حرف ہیں اس کے بارے میں حروف شفویہ اس کے بارے میں ہم بالکل یہاں پر بات کرنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صرف حروف فا کے بارے میں، کیونکہ باقی جو حروف شفویہ ہے اس کے اندر جو کچھ مختلف چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو آج چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے حروف شفویہ کے حرف فا کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو حروف مخارج کی جو ہے اقسام ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے مخارج محققہ اور دوسری ہے مخارج مقدرہ۔ ابھی تک جتنی بھی مخارج ہم نے پڑھی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ مخارج محققہ کے ساتھ رہا ہے اور مخارج محققہ سے ادا ہو رہی تھی۔ آج جو ہم پڑھیں گے حروف شفویہ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ مخارج محققہ کے ساتھ ہے۔ مخارج محققہ ان مخارج کو کہا جاتا ہے جو مخارج حلق، زبان اور ہونٹوں میں سے ہو، تو ہونٹوں کے بارے میں آتی ہو تو ان کو حروف مخارج محققہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے کہ دوسری بات جو ہے کہ مخارج مقدرہ جو ہے اس کا ہم سبق انشاءاللہ تعالی بعد میں اس کو ہم جانیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس حروف کی حرف فا کی جو ہے اس کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس کو بھی اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا۔ تو حرف فا کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے کہ ثنائے علیہ کے کنارے ثنایا علیہ کے کنارے جب نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصہ سے لگے تب جا کے فا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ کے کنارے جب نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تب جا کے فا ادا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ ثنایا علیہ کسے کہا جاتا ہے؟ ثنایا علیہ سے کیا مراد ہے؟ ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر کے جو دانت ہیں اس کو کہا جاتا ہے ثنایا علیہ۔ اس دانت کے بارے میں اس کے نام آپ کو پتہ ہے۔ تو اب اس کا کنارہ کہاں پر ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اوپر کے جو دانت تھے اس کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ تو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے نچلے ہونٹ کے حصوں کے ساتھ لگنے سے حرف فا ادا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں۔ اب اس کے کنارے کیا ہے آپ کو یہ کیسے معلوم کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے انگوٹھا اس کو زور سے یہاں پر جو آگے والے 2 دانت اس کو زور سے آپ ایسے لگائیں گے، جیسے لگائیں گے تو یہاں پر ایک نشان آ جائے گا، پرنٹ کا نشان ہوگا۔ تو یہاں جو نشان آ رہا ہے جس چیز کا ثنایا علیہ کے، وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ثنایا علیہ کے وہ کنارے آپ نے کیا کرنا ہے، نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصوں نچلے والے ہونٹ سے کیا کرنا ہے، لگانا ہے۔ اب اندرونی نچلے والا جو ہونٹ ہے نچلے والا ہونٹ اس کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، لگانا ہے۔ اب اندرونی حصہ کون سا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اندرونی حصہ یعنی جو تر حصہ ہے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، لگنا ہے۔ مثلاً جیسے آپ یہ کہ نچلے والا یہ ہونٹ ہے اس کا جو اندرونی حصہ ہے جیسے آپ پکڑو یہ، تو یہ جو اندرونی حصہ ہے تر حصہ یعنی گیلا حصہ اسی کو کہا جاتا ہے نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ثنایا علیہ کے جو کنارے جو ہے یہاں پر جب لگیں گے
نچلے والے ہونٹ سے، تب جا کے حرف فا ادا ہو جائے گا۔ تو اور فا ادا کرنے میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس کے ادا کرنے کے اندر جیسے ہم پڑھتے ہیں فا فا فا، یعنی اوپر کے دانت جو ہیں یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے، تو وہ نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصہ یعنی تر حصے سے لگے۔ آپ نے جب فا کو جب ادا کریں گے تو اس کے اندر سختی بالکل آپ نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صفت ہے وہ ضعف کی ہے، اس کے اندر صفت پستی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ حروف محموسہ کے اندر آتا ہے، حروف محموسہ کے اندر ہے، اس کے اندر صفت حمز کی ہے، تبھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم نرم پڑھتے ہیں، اس کے ہلکا ہم اس کو پڑھتے ہیں، فا کو بالکل ہلکا پڑھتے ہیں، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، فا فا اسی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بات کلیئر ہوگی۔ اس کو جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ ثنایا علیٰ کے اندرونی کنارہ، یعنی ثنایا علیٰ کے کنارے نچلے ہونٹ کے اندرونی حصہ یعنی تر حصے سے لگنے کے ساتھ حرف فا ادا ہو جائے گا، یہ اس کی مکمل ادائیگی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں فا کی مشق کی طرف۔ فا جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، جیسے فا زبر ف، فا زیر فی، فا پیش فو، اسی طریقے سے حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسی طریقے سے ہم المفلحون، اسی طریقے سے فی، اسی طریقے سے اور بھی پڑھیں گے، ہلکا پڑھیں گے بالکل، اس کے اندر جو ہے وزن اور بھاری نہیں کرنا ہے، ينفقون ينفقون فی قلوبہم ان الذین کفروا، بالکل آسان ہے، اسی طریقے سے ہم مرفع کو ادا کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہوگا اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھا بھی ہوگا۔ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، امن سے ہو، خوش ہو، خیس ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔